بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلس گرافٹنگ کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کی عقل اس کے حسن میں ہے اور مرد کا حسن اس کی عقل میں ہے۔ عورت کے حسن پہ دل ہارنا تاریخ کا حصہ ہے۔ کئی جنگیں، کئی فتوحات، کئی عمارتیں، کئی تخلیقات کے پیچھے وجہ عورت ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں موبائل، جس سے شاید آپ ابھی ہماری یہ ویڈیو سننے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک عاشق نے اپنی محبوبہ سے رابطے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ اس موبائل کی ایجاد نے رابطے آسان کر دیے اور پھر یہ اتنا عام ہو گیا کہ ہر مرد و عورت کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے۔ آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی کوئی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی، اور جہاں سمجھی جاتی ہے وہ اس وبا سے محفوظ ہیں۔ خیر، ہمارا موضوع موبائل نہیں ہے، ہمارا موضوع عورت اور مرد ہے، یعنی مرد و عورت کے رشتے میں جب کوئی تیسرا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں بادشاہ جب اپنے وزیر کی خوبصورت بیوی پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی بادشاہ نے ایک روز اپنے محل کی چھت سے دیکھا تو اس کی نظر محل سے قریب گھر کی چھت پر موجود ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں نے اس کی مثل خوبصورت عورت دیکھی نہ ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی سے کہا، یہ عورت کس کی ہے؟ اس نے کہا، اے میرے آقا، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ چھت سے اترا تو وہ اس عورت پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا اور اس سے کہا، یہ خط لو اور اسے فلاں شہر میں پہنچا کے آؤ اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز نے وہ خط لیا اور اپنے گھر آ گیا اور خط کو اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ پھر سامان تیار کیا اور رات اپنے گھر پر گزاری۔ صبح ہوئی تو اپنی اہلیہ کو الوداع کہا اور بادشاہ کے کام کو پورا کرنے چل پڑا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا فیروز چلا گیا ہے تو وہ چھپ چھپاتے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا آقا۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھول دیا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے کہا، آج خیر ہے کہ بادشاہ ہمارے ہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بس تمہاری زیارت کرنے آئے ہیں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، ایسی زیارت سے اللہ کی پناہ، میں اس میں کوئی خیر گمان نہیں کرتی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ارے پگلی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا آقا، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں آپ کو پہچان گئی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں۔ اے بادشاہ، کیا آپ ایسی جگہ سے سیراب ہوں گے جہاں سے آپ کا کتا سیراب ہوا ہے؟ بادشاہ یہ کلام سن کر شرمندہ ہوا اور وہاں سے نکل آیا، مگر وہاں سے جاتے ہوئے اپنا ایک جوتا وہیں بھول گیا۔ دوسری طرف فیروز جب نکلا تو اسے راستے میں یاد آیا کہ وہ خط اپنے بستر کے نیچے بھول آیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ اس دوران بادشاہ وہاں سے جا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ کے جوتے کو اپنے گھر میں پایا۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی ہوئی اور اس نے یہ خیال کیا کہ بادشاہ نے اپنے برے ارادے کی تکمیل کے لیے اسے سفر پر روانہ کیا۔ فیروز یہ سوچ کر خاموش ہو گیا اور کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خط لے کر بادشاہ کے کام کو پورا کر کے واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ نے اسے 100 دینار انعام دیا۔ فیروز وہ دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے لیے جو چیزیں مناسب ہوتی ہیں وہ خریدی اور ایک خوبصورت تحفہ تیار کروایا۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے سلام کیا اور اسے کہا، تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ بیوی نے کہا، کیوں؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے مجھے انعام سے نوازا ہے،
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں سے کچھ اپنے گھر والوں کو بھی دے آؤ۔ بیوی نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بیوی تحفہ لیے اپنے میکے چلی گئی۔ گھر والوں نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ وہ وہاں 1 مہینہ رہی۔ اس دوران اس کے شوہر نے اس کی کوئی خبر گیری نہیں کی اور نہ اسے دیکھنے آیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کا بھائی فیروز کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنی ناراضی کا سبب بتاؤ ورنہ میں یہ معاملہ بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ فیروز نے کہا تم جس کو حکم بنانا چاہتے ہو بنا لو، میرا اب اس عورت پر کوئی حق نہیں۔ عورت کے گھر والوں نے قاضی کے پاس یہ معاملہ پیش کیا۔ فیروز حاضر ہوا تو قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس موجود تھا۔ عورت کے بھائی نے عرض کی اللہ عز و جل قاضی کی مدد فرمائے، ہم نے اس غلام کو ایک 4 دیواری والا باغ دیا جس میں ایک بارونق کنواں تھا جس سے پانی لینا آسان تھا اور پھلدار درخت تھے۔ اس نے باغ کے پھل کھائے، باغ کی 4 دیواری کو توڑ دیا اور کنواں خراب کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا اے غلام تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا میں نے ان کو باغ اچھی صورت میں دیا ہے۔ قاضی نے عورت کے بھائی سے پوچھا کیا تمہیں باغ صحیح سالم مل گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، لیکن میں اس سے لوٹانے کا سبب پوچھتا ہوں۔ قاضی نے فیروز سے کہا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا میں نے باغ کو ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں لوٹایا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے شیر کے اثر کو دیکھا تو مجھے اپنے اچانک مارے جانے کا خوف ہوا، لہٰذا میں نے شیر کے اکرام کی خاطر خود پر باغ کے داخلے کو حرام قرار دے دیا۔ بادشاہ اس وقت تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فیروز سے کہا اے فیروز اپنے باغ کی طرف اطمینان سے لوٹ جاؤ۔ خدا شیر باغ میں داخل تو ضرور ہوا تھا لیکن اس نے باغ میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ کسی پتے کو ہلایا، نہ کسی پھل کو توڑا اور نہ کسی شے کو تلف کیا۔ بس شیر اس میں تھوڑی دیر رہ کر بغیر کسی حرج کے چلا گیا۔ خدا میں نے تیرے باغ کی مثل کوئی باغ نہ دیکھا اور تیرے پھلوں کی حفاظت کرنے والی اتنی مضبوط کوئی 4 دیواری نہ دیکھی۔ یہ سن کر فیروز اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا اور اپنی بیوی کو واپس بلا لیا اور اصل واقعے کے متعلق نہ قاضی کو پتا چلا اور نہ کسی دوسرے کو کچھ معلوم ہوا۔ پیارے دوستو، تو ہم نے دیکھا کہ کیسے آنکھوں نے ایک بادشاہ کو اپنے غلام کی بیوی کے عشق میں گرفتار کر دیا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ظاہری اسباب کو دیکھ کر کسی بات کو دل میں پکا نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر کوئی تخریبی فیصلہ نہیں لینا چاہیے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ کیسے علم اور فہم والے لوگ عدالتوں میں پہنچ کر بھی اپنے بڑے بڑے مسائل کو لوگوں میں ہوا دیے بنا حل کر لیا کرتے تھے۔ اس دور میں جہاں عدالتوں میں پہنچ کر سارے رشتے بھول کر فریقین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہمیں ایک بار رک کر اپنے رویوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا رب ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور ہمارے رشتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔